ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج پچھلی دفعہ قرآن کلاس نمبر 208 کنکلوڈ ہوئی تھی سورہ مریم کی آیت نمبر 21 پر، جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر انسانی شکل میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو بشارت دی ایک بچے کی جو معجزانہ طور پر پیش ہوگا، اور اللہ کا پیغام دیا کہ ہم آپ کو اور آپ کے اس بچے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنانے لگے ہیں، اور اللہ کے ہاں یہ فیصلہ ہو چکا ہے. یہاں پر آیت نمبر 21 کنکلوڈ ہوئی تھی. آج انشاءاللہ تعالی اس سے آگے ہم چلیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فحملتہ، تو وہ اس کے ساتھ پریگنٹ ہو گئیں، حاملہ ہو گئیں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے روح پھونک کر، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، رحم مادر میں ایک جنین کی شکل میں رکھ دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے 9 مہینے کا پیریڈ گزارا جو ایک نیچرل پروسیس ہے. فانتبذت بہ مکانا قصیا، تو وہ اس بچے کو لے کر ایک دور کی جگہ پر چلی گئی. ظاہر ہے کہ وہاں پر جو پریگنینسی کے دوران تکلیف اٹھانی پڑتی ہیں ایک عورت کو، تو وہ ایک سمبل ہوتا ہے جس سے لوگ جج کر لیتے ہیں، اور وہ تو وہاں پر عبادت کر رہی تھی، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنی تھی. تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز القاء کی گئی کہ اب آپ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دور بیابان جنگل میں چلے جائیں. دونوں ماں بیٹا، یعنی کہ سیدہ مریم اسی پریگننٹ فارم میں تشریف لے گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معجزانہ طور پر خوراک کا بندوبست کیا، کیونکہ اب وہ کسی کے پاس کھانے کے لیے تو نہیں جا سکتی تھی.
9 مہینے تک انہوں نے کھجور اور پانی کے اوپر گزارا کیا. کھجور ایک پرفیکٹ غذا ہے، ظاہر ہے. ایک کھجور کے اندر 2 روٹیوں کے برابر کیلوریز موجود ہوتی ہیں، اور تازہ کھجوریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور تازہ پانی کا چشمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 9 مہینے کے لیے بہا دیا گیا. جس بھی وہ جنگل کے پورشن میں تھی اس کا ذکر آیا. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پس وہ جو پریگنینسی کا درد تھا، وہ تکلیف انہیں لے آئی ایک کھجور کے تنے کے پاس. این ممکن ہے کہ وہ سادہ تنا تھا، اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس کے اوپر کھجوریں ان کے لیے اگا دیں، یا وہ پہلے سے درخت موجود تھا. بہرحال ایک غیر معمولی چیز ہے. تو وہ اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی. اب انہوں نے اپنی تکلیف کا اظہار کیسے کیا؟ قالت، انہوں نے عرض کیا اللہ کے حضور، یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گئی ہوتی. وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں بالکل ایسی ہو جاتی کہ لوگ جسے فراموش کر دیں. لوگ مجھے جانتے بھی نہ کہ مریم نام کی کوئی عورت بھی دنیا میں موجود تھی، مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں، تو آپ کی تو خوشی کی انتہا نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن بہرحال انسان ہے، انسان کے ساتھ وہ سارے کے سارے لوازمات لگے ہوئے ہیں. انسان لوگوں کی باتوں سے تکلیف کا شکار بھی ہوتا ہے. تو سیدہ مریم کو بھی اس تکلیف کا احساس ہوا کہ میں اب لوگوں کا سامنا کیسے کروں گی کہ بغیر شادی کے مجھے اولاد ہو گئی، تو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے. اس تکلیف کے احساس نے انہیں آہوزاری کرنے پر مجبور کیا اللہ کے حضور کہ کاش آج سے پہلے میں مر چکی ہوتی، یہ دن نہ مجھے دیکھنے پڑتے اور میں بھولی بسری ہو جاتی. نسیم منسیہ. اب اس مبارک آیت میں بھی منکرین احادیث کا رد ہے، جو احادیث میں آئے ہوئے واقعات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا. یہی بات اگر صحیح بخاری یا مسلم میں لکھی ہوتی تو انہوں نے مذاق اڑانا تھا. یہ کیسے ہو گیا کہ سیدہ مریم کو فرشتہ بشارت دے اور اس کے بعد پھر وہ کہ میں کاش مر گئی ہوتی، بھولی بسری ہو جاتی. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں اگر حضرت جبرائیل بشارت دے ہم تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سمائیں گے. تو سیدہ مریم ایسی باتیں کیسے کر سکتی تھی؟ انہوں نے مذاق اڑانا تھا اور وہ جینون ہوتا گیون سرکمسٹانسز میں. لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان بہرحال انسان ہے، اس نے لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے، تکلیف کا شکار انسان ہو جاتا ہے. اب دیکھیں وہ صحابہ کرام جو جنگ سے پہلے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، ان میں سے کئی اصحاب غزوہ احد میں چھوڑ کر چلے گئے، اور قرآن میں اس واقعے کا ذکر بھی ہوا، اور 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ان کی معافی کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی. لیکن واقعہ تو بہت بڑا ہے. آج اگر دقت نظر سے دیکھا جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جانثار لوگ نبی الاسلام کو چھوڑ جائیں. کچھ آخری وقت تک ساتھ رہے، کچھ چھوڑ کر بھی چلے گئے، لیکن آج کی ڈیٹ میں معاف ہو چکا. یہ بھی بشری تقاضا تھا، یہ ہو سکتا ہے. یہ شاعری میں باتیں اچھی لگتی ہیں، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو تیرے قدموں سے لپٹتا، تو میں خاک کا ذرہ ہوتا، میں اپنی جان نچھاور کر دیتا. جب وقت آتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس پر عمل کرنا. آج دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، انہوں نے نبی الاسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنی تھی، جو بسترے کی قربانی نہیں دے سکتے. تو یہ جذباتی باتیں ہیں، پریکٹیکلی انسان تکلیف سے گزرتا ہے. تو یہاں پر بھی سیدہ مریم کا یہ کہنا یہ ایک بشری تقاضا تھا، انسان ہے. جب انہوں نے یہ فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ انہیں کوئی ڈانٹا نہیں ہے، بلکہ فرشتے کے ذریعے بشارت دی. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، تو ایک فرشتے نے نیچے سے پکارا. کسی اونچی جگہ پر ہوں گی، نیچے فرشتہ سامنے ظاہر ہوا، اس نے ان کو پکار کر بشارت دی، اللہ تحزنی،
کہ مت غم کھاؤ. قد جعل ربک تحتک سریہ، بے شک تیرے رب نے تیرے لیے نیچے ندی رواں کر دی ہے. اب یہ معجزانہ طور پر ڈھارس تھی، اسی وقت کوئی ندی چلی ان کے لیے اسی درخت کے نیچے جہاں پر وہ بیٹھی ہوئی تھی. ظاہر ہے ان کے لیے پریگنینسی میں موومنٹ کرنا بھی مشکل تھا. اور دیکھیں دوسرا معجزہ یہ ظاہر ہوا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور یہ جو کھجور کا تنا ہے نا، اس کو اپنی طرف ہلاؤ. اب مجھے بتائیں بڑا آدمی بھی کسی کھجور کے تنے کو نہیں ہلا سکتا، تو عورت کیسے ہلائے گی؟ بس معجزانہ طور پر تھا، بس ہاتھ ہی رکھا انہوں نے، ہلکا سا اسے ہلایا، کیا وہ ہلا بھی نہیں ہوگا؟ اتنا وہ سخت درخت ہوتا ہے. معجزانہ طور پر ہوا. تساقط علیک رطبا جنیہ، تو یہ تنا آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گرانا شروع کر دے گا. عین ممکن ہے کوئی خشک تنا تھا، اس پہ کھجوریں لگ گئی اسی وقت. معجزانہ طور پر ندی تو رواں ہوئی ہے. اب دو تفاسیر کی گئی ہیں. ایک تفسیر جو قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کسی فرشتے نے ہی کہا. بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا ان کی گود میں، لیکن یہ دور کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات تو آنی تھی 9 مہینے کے بعد. وہ 9 مہینے میں انہوں نے کس طرح اپنا وقت پاس کیا، تو یہ بات زیادہ مضبوط ہے کہ فرشتے نے ندا کی جب وہ پریگننٹ حالت میں جا کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی اور انہوں نے اللہ کے حضور فریاد کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے بشارت دی کہ آپ کے لیے میٹھے پانی کی ندی ہے اور یہ درخت کا تنا، آپ بس اسے تھوڑا سا ہلائیں، ہاتھ لگانے کی دیر ہے، آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی جو ایک پرفیکٹ غذا ہے، پانی بھی اور کھجوریں بھی. فَكُلِي وَاشْرَبِي، تو کھاؤ اور پیو، اس میں سے پرفیکٹ غذا ہے. وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. کس کے ذریعے؟ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کے تصور سے کہ یہ معجزانہ پیدائش ہے. وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اور جب پیدا ہو گیا تو ماں کے اندر ایک اٹریکشن ہے نیو بورن بیبی کے لیے. ماں کو چھوڑ دیں، آپ چھوٹے بچے ذرا موٹر بائکس پہ بیٹھے ہوئے دیکھیں، آپ کے اپنے بچے بھی نہیں ہوتے پھر بھی اتنی اٹریکشن ہوتی ہے. چھوٹے بچوں میں اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے. انسان نہیں، بلی کا بچہ دیکھ لیں، مرغی کا چوزا دیکھ لیں، ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن کا معاملہ رکھتی ہے. تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو اپنے بچے کو دیکھ کر. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور تم اگر کسی آدمی کو دیکھو، کوئی آدمی نظر آئے جو تمہارا جاننے والا ہو، اور ظاہر ہے وہ پوچھے گا مریم کب شادی ہوئی اور یہ بچہ کہاں سے آ گیا، کیا چکر ہے، تو تم نے اس کے جواب میں کیا کرنا ہے؟ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، تو پھر تم نے اس بندے سے کہنا ہے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مان رکھی ہے. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو میں آج کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی. اب یہ حیران کن بات ہے، یہ بات کس طرح کی جائے گی؟ اگر وہ گفتگو کرتی ہیں تو چپ کا روزہ ٹوٹ گیا. اب اگر یہ جملہ بخاری شریف میں موجود ہوتا یا میں اپنی ویڈیو میں کہتا تو انہوں نے کہنا تھا دیکھیں اس میں لٹریچر کی غلطی ہے، یہاں ہونا چاہیے تھا کہ تم نے اشارے سے کہنا ہے. یہ الفاظ کیوں آئے؟ فقولی، تو تم نے کہنا ہے، یہ تو الفاظ ہی نہیں ہونے چاہیے تھے. اس طرح لوگ نا بال کی کھال اتارتے ہیں، تو قرآن میں بھی اتاری جا سکتی ہے، لیکن ہم پورے کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھتے ہیں کہ پیچھے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے. سیدنا زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے کہا تھا کہ آپ بھی 3 راتوں تک کلام نہیں کر سکیں گے مگر اشارے کے ساتھ. ان کی تو زبان بند ہو گئی تھی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ان سے کہنا، یعنی اشارے سے کہنا ہے.